الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی پاکی، اس کی قدوسیت، اس کی ثنا، اس کی تعریف و توصیف کے بعد بے حد و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات انور پر، جس پر خدائے رب جلیل نے اپنا آخری نظام، اپنا آخری آئین اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کے ساری انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پہ احسان عظیم ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں ایسی کتاب عظیم عطا فرمائی جس میں جامعیت ہے، جس میں کاملیت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب دعا ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب عدالت ہے، یہ کتاب عظمت ہے، یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب برہان ہے، اور یہ کتاب فرقان ہے۔ یہ اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جو سید الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، جو شافع محشر ہیں، جو امام کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم انشاءاللہ 24ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ زمر۔ اس سورت میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں قیامت کے حالات، قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے قل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے انسان مخاطب ہیں، یعنی صرف ایمان والوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ساری انسانیت اور سارے انسانوں سے اور تمام کے تمام لوگوں سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ قل، اے نبی کہہ دو، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات دنیا تک پہنچا دو کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں نافرمانیوں کے ذریعے، ساری زندگی نافرمانیاں اور نافرمانیاں کرتے کرتے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اپنی جانوں پر زیادتیاں کرنے والوں اور بے شمار نافرمانیاں کرنے والوں، تم تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے
کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ غفاری اس کی شان ہے اور رحمت والا ہے۔ یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا شرط یہ ہے، گناہوں کی معافی اور اللہ کے فضل و انعام کی شرط یہ ہے، یعنی اللہ معاف فرما دے گا، ساری زیادتیوں کو، سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرط ہے۔ وہ شرط، 4 شرطیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس سورہ زمر میں بیان فرمائی ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یعنی بس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، یہ شرط۔ اگر یہ شرط ہماری پوری کرتے ہو تو ہم تمہاری پہلی زندگی میں جتنی بھی زیادتیاں اور جتنے بھی گناہ آپ کیے ہیں ہم معاف فرما دیں گے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلس آؤ اپنے پروردگار کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ۔ اگر تم مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ گے تو ہم تمہاری پچھلی خطاؤں کو اور تمہاری ان زیادتیوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا وَأَسْلِمُوا، مطیع بن جاؤ، لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اس سے پہلے کہ تم کسی گرفت میں آ جاؤ، کسی آزمائش میں آ جاؤ اور کسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرما دے، اس سے پہلے اس عذاب کے آنے سے پہلے، اس پکڑ کے آنے سے پہلے تم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بننے کی کوشش کرو۔ پھر جب وہ عذاب آ جائے گا بغتتاً ثم لا تنصرون، پھر کہیں سے تمہاری مدد نہیں ہو سکے گی۔ پہلے سمجھا دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس عذاب اور اس گرفت سے پہلے اگر تم نے اپنے آپ کو سنوار لیا اور اپنی زندگی کو بنا لیا اور اپنے عقیدے کو درست کر لیا اور اپنی عملی زندگی اور اپنے کردار کو بنا لیا تو ہم تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی شریعت کی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم، جو چیز تمہاری طرف بھیجی گئی ہے یا بھیجی جا رہی ہے، یہ اللہ کی مقدس ترین کتاب، یہ نصیحتوں کا خزانہ جو تم تک پہنچایا جا رہا ہے اور تمہیں بتایا جا رہا ہے یا تمہیں دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے تم اپنے آپ کو سنوار لو، اس سے پہلے تم اپنے آپ کو بنا لو، اس سے پہلے اپنے عقیدے کو اور اپنے کردار کو نیک اعمال سے سجا لو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، پھر یہی فرمایا قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر تک نہ ہو۔ پہلے بتایا کہ تمہاری ثم لا تنصرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے، اور تمہاری مدد کے لیے کہیں سے اشارہ تک نہ مل سکے۔ پہلے یہ بتایا، دوسری آیت میں یہ بتایا قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ مت سمجھو کہ عذاب آیا ہوا نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت میں ہیں۔ ہمیں وہ عزت جو پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی وہ چھین لی گئی ہے اور چھن گئی ہے۔ آج ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے، اپنی نازیبہ حرکات کی وجہ سے ہیں مسلمانوں پر۔ مسلمان ذرا غور کریں، مسلمانوں اپنے مسلمان بھائیوں پر غور کرو
کہ آج کا مسلمان کیا حقیقت میں مسلمان ہے؟ اگر آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کر دیکھیں ہم کو اور ہمارے ماحول کو اور ہمارے کردار کو، تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہماری ہی ہیں؟ کیا وہ کہہ دیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس گرفت سے پہلے اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بدلو، اور اگر تم نے نہیں بدلا تو یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ یہ تمہیں ایسی جگہ پھینک دے گا جہاں سے واپسی تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، تمہارے لیے پھر واپسی بڑی مشکل ہو جائے گی، اور ایسا نظر بھی آ رہا ہے کہ اب حالات معمول پر آ جائیں یہ بہت جلدی ممکن نہیں ہے۔ تم نے، ہم نے، سماج نے اتنی آگ لگا رکھی ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے اب اچھے لوگ نظر نہیں آتے، اب اچھے لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں، یعنی اس دن جو بڑا خطرناک دن ہوگا، جو بڑا خطرناک دن ہوگا، قیامت کی طرف اشارہ فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص یہ کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر، میرے اس قصور پر جو میں اللہ کی شان میں کرتا رہا، اللہ کی شان میں جو میں قصور کرتا رہا، اور اللہ کی شان میں جو کچھ بھی مجھے نہ کرنا چاہیے تھا وہ میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق کرنے والوں میں شامل تھا۔ میں تو اس دین کو مذاق سمجھ رہا تھا، میں تو قیامت کے دن کو بھی ایک مذاق سمجھ رہا تھا، میں نے تو اس دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی، اور اس دین اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت و برے خزانے کی میں نے کوئی قدر نہ کی۔ لمن وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا، اہمیت ہی نہ سمجھی، اہمیت ہی نہ جانی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یہ کہے گا، پہلے یہ کہا، یا وہ یہ کہے گا جب اللہ کا عذاب دیکھے گا تو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کہے گا کاش مجھے ہدایت بخشی گئی ہوتی، مجھے بھی اس دنیا میں ہدایت مل گئی ہوتی تو میں متقیوں میں شامل ہوتا۔ آج جو متقین، مومنین اور صالحین اور اچھے نیک بندے مجھے نظر آ رہے ہیں، کاش مجھے بھی ہدایت نصیب ہو گئی ہوتی اس دنیا میں، جس دنیا نے مجھے غافل کر رکھا تھا، جس دنیا نے مجھے اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا اور مجھے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور میں اس دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا۔ کاش مجھے ہدایت مل گئی ہوتی، مجھے کوئی ایسا راستہ مل گیا ہوتا تو میں بھی متقین میں سے ہوتا، تو میں بھی صالحین میں سے ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا پھر اللہ کا عذاب دیکھ کر، یا پھر اس دن قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھ کر کہے گا کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا، کاش اللہ مجھے ایک موقع اور عطا فرما دیتا اور میں بھی نیک اعمال کرنے والوں میں سے، محسنین میں سے، مصلحین میں سے، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اب افسوس سے کیا ہوتا ہے؟ اب کتنا یہ افسوس کرے، اس افسوس سے کچھ نہیں، کیونکہ زندگی 40 سالہ دی، 50 سالہ دی، 60 سالہ دی، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی دی۔ جب اس اتنی بڑی مہلت، اتنی بڑی زندگی میں انسان کچھ نہیں کر سکا تو اب اس کو ہاتھ ملنے سے اور ملال کرنے سے اور افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ بلا، اب جواب آئے گا، اب اس بندے کو جواب دیا جائے گا، بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین۔ اس وقت سے اس بندے کو، یعنی یہ سب کچھ کہنے والے بندے کو جواب ملے گا، جواب دیا جائے گا، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، تجھے سنائی جا چکی تھی، تجھے سنائی جاتی رہتی تھی میری آیات، پھر تو نے انہیں جھٹلایا،
کوئی اہمیت نہیں دی، ان آیات کو میری جھٹلایا اور ان آیات کو کی کوئی اہمیت تو نے سمجھی، واستکبرت اور تکبر، کبر اور غرور اور گھمنڈ میں رہا، سمجھ میں ہی نہ آیا تیری، سمجھانے والے سمجھاتے رہے مگر تیری مت ایسی پھر گئی تھی یا پھیر دی گئی تھی یا شیطان تجھ پر ایسا غالب آ گیا تھا جو اللہ سے کہہ کر آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو لأغوینک اجمعین، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور تیری سیدھی راہ سے بھٹکاتا رہوں گا، لا تجد اکثرهم من الشاکرین، اور میں انہیں اتنا بھٹکا دوں گا، اتنا گمراہ کر دوں گا کہ شکر گزار کرنے والے بندے نصیب نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ سے شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے جنت سے، اس آدم کے ساتھ مجھے جنت سے نکال تو دیا، کیوں کہ میں خلقتنی من نار، مجھے تو آگ سے بنایا تھا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا تھا، اس مٹی والے کو مجھ سے سجدہ کروا رہا ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں جنات میں سے ہوں اور یہ تو مٹی والا ہے۔ فرین جن، شیطان جنات میں سے اور فرشتے نوری ہیں، فرشتوں کو کہا گیا فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب جھک گئے، آدم کے سامنے جھک جاؤ، سب جھک گئے الا ابلیس، اس نے وہ نہیں جھکا، واستکبر وکنت من الکافرین، وہ انکار کرنے والوں میں ہو گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہی حالت اس کی ہے جو تکبر کر رہا ہے، جو مغرور ہے، جو گھمنڈی ہے، وہ بھولا ہوا ہے اور شیطان کے پنجے میں ہے اور شیطان کے کہنے میں ہے، اور شیطان کو بڑی قوت دی گئی ہے، یہاں تک قوت دی گئی ہے کہ اگر وہ تمہارے دل میں آ کے وسوسے ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، یہاں تک طاقت دی گئی ہے کہ اگر وہ تمہاری رگوں میں، خون کی رگوں میں، یجری فی مجری الدم، یعنی وہ تمہارے خون کی رگوں میں پھر سکتا ہے اور گھوم سکتا ہے، یہاں تک کہ جس شکل میں آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو ایک دوسرے سے خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور تم اللہ کے سامنے، اس مالک ارض و سما کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تمہارے کھڑے ہونے کو دیکھتا ہے، تم اس کی نظر میں ہوتے ہو، لہٰذا جب تم کھڑے ہوا کرو تو پوری طرح سے، کیونکہ شیطان ایک بکری کے بچے کی شکل میں تمہاری صفوں میں داخل ہوتا ہے، تو بچے کی بکری کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، خون کی رگوں میں بھی گھوم سکتا ہے، دل میں بھی آ سکتا ہے، تمہارے دماغ میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قال انظرنی، اس نے کہا تو مجھے طاقت دے، مجھے تو رانے درگاہ کر رہا ہے، جنت سے نکال رہا ہے، تو پھر مجھے طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ قال فانظرنی الی یوم یبعثون، تو پھر ہم نے تجھے طاقت دے دی، جا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ یہ مت سمجھو کہ شیطان میں طاقت نہیں ہے، شیطان بڑا طاقتور ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے راستوں سے ہٹا دیا، وہ نبیوں کے پاس آتا ہے، وہ ولیوں کے پاس آتا ہے، وہ نیکوں کے پاس آتا ہے، وہ جتنے زیادہ نیک ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ آتا ہے، جو زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے پاس آتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا آدم کا اور آدمیوں کا ٹکراؤ شیطان سے قیامت تک، مرتے دم تک ہوتا رہے گا۔ ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھو وہ بچہ روتا کیوں ہے، شیطان اس کے پوری طرح سے مار دیتا ہے اور اپنی انگلی اس کو چبھو دیتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے کہ آ گیا تو بس اب تیری زندگی میرے ساتھ ہے، اب میں تجھے پوری طرح سے سمجھتا رہوں گا اور میں تجھے بہکاتا رہوں گا، آ جا۔ پھر وہ بچہ اس وقت سے پیدا ہوتا ہے اور آخری دم تک یہ شیطان ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، اور یہ مت سمجھو کہ یہ شیطان ایک ہی کوئی بندہ ہے، کوئی ایک ہی نفس ہے، کوئی ایک ہی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی بہت بڑی ٹیم ہے۔
اس کی بہت بڑی جماعت ہے، جس نے اپنی جماعت کو، جو ابلیس ایک بڑا ہے شرپسند، اس نے اپنی جماعت، اپنی پارٹی بنا رکھی ہے. کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، کسی کو کسی کام کے لیے، کسی کو کسی کام کے لیے. جب کوئی اچھا کام، اس کی پسند کا کام کر کے آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. ہاں یہ کام کر کے آئے ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے بھی کچھ نہیں کیا، اس نے کام کیا ہے، واقعی خوب کام کیا اس نے، جو مشرک بنا دیا اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کروا دیا. تو شرک بڑی آسانی سے آتا ہے تمہاری زندگی میں، اور تم اسے کر بیٹھتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں تک کہ 70ویں سپارے میں پہلے ہی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ شیطان آسمان پر جاتا ہے، اور وہاں پہلے آسمان پر کچھ باتیں اقتربت الساعہ، یہ جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد کچھ باتیں چن کے لاتا ہے، چگ کے لاتا ہے. ہاں آج رئیس بھائی کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے. کیا فیصلہ؟ 8 برس کے بعد میں اللہ انہیں بیٹا دینے والا ہے. یہ چک کے آیا. آج رئیس کے بارے میں یا فلاں شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 8 سال کے بعد میں ان کی اولاد ہوگی. بس رئیس کے پاس آیا اور محنت شروع کر دی. اب اس کی یہ جد و جہد ہے. 8 سال ہو گئے، دیکھو تمہیں کیا ملا. اب ملے گا تمہیں فلاں جگہ کہ تم فلاں مزار پہ چلو، سلیم کی قبر پر چلو، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی 8 سال ہو گئے، یار چلے ہی چلو، زیادہ اچھی بات ہے. لہٰذا وہ لے گیا وہاں، اور لڑکا تو ہونا ہی تھا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا. لہٰذا لڑکا ہوا، اور یہ چیخ چیخ کر کہنے لگا بابا نے دیا ہے، بابا کی کرامات ہے، بابا نے عطا فرمایا ہے، انا بری منک. اب وہ شیطان ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے میں اس بات سے بری ہوں، میں نے نہیں، تو بھٹکا ہے، تو بھٹکا ہے، تو گمراہ ہوا ہے، تو نے شرک کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو باتیں بتاتا رہا. لہٰذا اللہ کے بندو، شیطان سے لڑنا سیکھو، اور شیطان سے لڑنا ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. شیطان سے کس طرح لڑا جائے، اور شیطان سے لڑنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک ایسا چھوٹا سا جملہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک چھوٹا سا ایسا جملہ ہے کہ اتنی زبردست اس مردود کو چوٹ لگتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کلمے سے مجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے پناہ مانگا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 6 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، من کثرت الدین. اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس بیماری سے، اس عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس بیماری میں ہوش نہ رہے اور آدمی جو ہے غافل ہو جائے. اس عمر سے اللہ کے رسول ہمیں سکھانے کے لیے، آپ کو وہ عمر نصیب نہیں ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم تھا، لیکن ہمیں سکھاتے تھے کہ اللہ اس عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں اپنا ہوش نہ رہے، پیشاب کا اور اس کا، کہ میں محتاج ہو جاؤں. محتاجی والی عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اور اس عمر سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے. واستکبرت، تو یہ کہا گیا ہے کہ تکبر کرتا رہا، غرور کرتا رہا، اور فرعون اور یہ شیطان اس سے غرور کرواتا رہا، اور اس دنیا کے جال میں ایسا پھنسایا کہ تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا، دھوکے بازیاں بھی تھیں، فنا بازیاں بھی تھیں، ساری بازیاں کھلواتا رہا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہاں تک کہ وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر اختیار کر لیا. فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ،
اللہ فرما رہا ہے اس قیامت کے دن جن لوگوں نے اس قیامت کے دن جو قیامت آنی ہی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا تصور ہے۔ قیامت یعنی آخرت۔ ہمارے پاس تین ہی چیزیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین ہے۔ فرمایا اس دن جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہوں گے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے منہ کالے ہوں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے بتا دیں گے۔ انکار کرنے والوں، اللہ کے دین کی باتوں کو جھٹلانے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، ان کے یعنی کافروں کے چہرے بتا دیں گے کہ ہم اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے، ہم اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے، اللہ کی نشانیاں دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کفر کرتے تھے۔ اس میں اللہ کی نشانی ان پتوں میں، ان چرند، ان پرند، ان ایک ایک درختوں میں، ایک ایک پھول کی پتی میں اللہ کی نشانی موجود ہے۔ اللہ کے وجود کی نشانیاں دیکھتے تھے، جیسے بہت سارے سائنسداں ہیں، مگر انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا اور اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، لیکن نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان بھی خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس میں تمہارا اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور امتی ہونے کا ہمیں شرف عطا فرمایا۔ ساقی کوثر رحمت للعالمین سید الانبیاء کا ہمیں ادنا سا امتی بنانے کا بنایا، اس کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ یہ تمہارے اور ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ تو ہم اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے الذین کفروا علی اللہ وجوہہم مسودہ، یہ اس وقت یہی کہہ رہے ہوں گے، ان کی زبانوں پر یہی ہوگا، ہائے اس دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا، ہم تو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے، اسی زندگی کے بارے میں ہم سمجھے بیٹھے تھے، بس یہ زندگی سب کچھ ہے، اور اسی طرح مر جاؤ اور اسی طرح اس دنیا سے چلے جاؤ، کوئی باز پرس ہونے والی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبرین مغروروں اور گھمنڈوں کے لیے جہنم کافی نہیں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین مغرورین، اللہ فرما رہا ہے کیا جہنم متکبروں کے لیے بہترین ٹھکانہ نہیں ہے؟ ان کا ٹھکانہ وہی ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن لوگوں نے فرما برداری والی زندگی گزاری، جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاری، ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی غم نہ ہوگا، کوئی فکر نہ ہوگی، بلکہ وہ اس دن خوش خوش نظر آ رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے نور کی طرح، روشن چراغ کی طرح چمک رہے ہوں گے، 14ویں رات کی طرح اور 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور فرشتے یہ کہیں گے یہ کافرین ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ بددین لوگ ہیں، اور یہ مومنین ہیں، یہ مومنوں والی جماعت ہے۔ لا یمسهم سوء ولا هم یحزنون، انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے ڈر کے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، وہ ڈرے، اور اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے اپنے ایمان کو بچائے رکھا، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی کہ کہیں یہ ایمان والا پودا کہیں مردہ نہ ہو جائے، یہ ایمان والا پودا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان والا پودا عطا فرمایا، اور اس کے لیے غذائیں دی، کیونکہ ہر پودے کے لیے غذا چاہیے۔ لہذا ایمان ایک ایسا پودا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوائیں بھیجی، اور وہ دوا نماز ہے، وہ دوا روزہ ہے، وہ دوا زکوٰۃ ہے،
وہ دوا حج ہے، وہ دوا خیرات ہے، وہ دوا صدقات ہے، وہ دوا لوگوں کے ساتھ نیک زندگی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہترین دوا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کو یعنی مومنین کو، فرمانبرداروں کو، متقین کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، ان کے اعمال کی وجہ سے کہا جائے گا کوئی غم نہ ہوگا، بلکہ وہ اس دن خوش خوش نظر آئیں گے اور ان کے چہرے نور اور روشنی سے چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا اللہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے رب کے پاس، ان مومنین کے رب کے پاس فرمایا سلامتی کا گھر ہے، جو یہاں تکلیفیں اٹھاتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی کے عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں تو دایاں قدم رکھ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں تو بایاں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ سارے اعمال انسان کیوں کرتا ہے؟ یہ ساری چیزوں پر عمل کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ دیکھو کھانا کھانے کے درمیان میں کچھ پانی پی لیا کرو، کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ کھانے کھایا اور کھانے کے بعد 2-3 گلاس پانی پی لیے۔ آپ فرماتے ہیں تمہاری صحت کے لیے مضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جایا کرو کسی بیت الخلاء میں تو کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خدایا تو اپنی پناہ میں رکھنا خبث اور خبائث سے اور بری جنات اور بری چیزوں سے، کیونکہ وہاں شریر چیزیں نظر آتی ہیں اور رہتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ ان کا سرپرست ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ان کا وکیل اللہ ہے، ان ایمان والوں کا وکیل اللہ ہے۔ اللہ ان کا سرپرست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اسے اپنا وکیل بنانے کی کوشش کرو، اعمال کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو تاکہ وہ تمہاری وکالت کرے اور تمہارا وکیل بن جائے۔ وہ جنت ان کے صحیح طرز عمل کی وجہ سے انہیں نصیب ہوگی، جنتی ہوئی نصیب نہیں ہوتی۔ لا تدخلوا الجنت، اس طرح جنت میں داخل نہیں ہو۔ ام حسبتم ان تترکوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو جنت اتنی سستی ہے اور اتنی آسانی سے تمہیں مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ ٹھیک ہے ادھر کو چلے جاؤ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، جنت جب ملے گی جب اللہ امتحان لے لے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا مِنكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جب اللہ دیکھ لے گا اور چھانٹ لے گا کہ نیک اور بد، سچے اور جھوٹے، سچوں کو ایک طرف اور جھوٹوں کو ایک طرف، جب یہ اللہ جان لے گا تب جنت کے فیصلے ہوں گے، ان کی نیتوں کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، ان بندوں کے پاس نہیں ہیں جن کے مزاروں پر تم جاتے ہو۔ اللہ فرما رہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، سب کچھ اللہ کے ہیں، لہٰذا تم اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے گڑ گڑایا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو اہل مکہ اور مشرکین مکہ کی ہو رہی تھی وہ یہی تو ہو رہی تھی، اور کیا تھا؟ اللہ کے رسول منع فرما رہے تھے کہ یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو اس کی ان کے بہت سارے کچھ نام تھے، ان 60 بتوں میں سے یہ اس کا ہے، یہ اس کام کا ہے، یہ کام کراتے ہیں، یہ کام کراتے ہیں۔
سب کو یہ سمجھتے تھے کہ اس نے سب کو وزارتیں دے رکھی ہیں، یہ اس کام کے ہیں، یہ اس کام کے ہیں، تم ایسا مت کرو۔ تو وہ جواب دیتے تھے، اے محمد ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اے محمد ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تم یہ وہم نہ کرو، بل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ ہم انہیں بس یہ کہتے تھے کہ بس یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ذرا اس کے زیادہ قریب ہیں، یہ اس کے زیادہ قریب ہے، یہ بھی ان کے زیادہ قریب ہے، یہ بھی ان کے زیادہ قریب ہے، ہم اس کے پاس اس لیے آتے تھے، ہم اس کے پاس اس لیے جاتے تھے۔ آج تمہارا بھی یہی حال ہے اور تمہارا بھی یہی جواب ہے، ہمارا بھی یہی جواب ہے۔ بھائی ہم ان کی عبادت کب کرتے ہیں؟ ہم جو یہ سجدہ کر رہے ہیں یا قبر کو چوم رہے ہیں یا بوسہ لے رہے ہیں تو وہ انہیں نہیں لے رہے ہیں، قبر کو نہیں، ان کی نیکیوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ ہم انہیں نہیں پوچھ رہے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کب کر رہے ہیں؟ بے وقوف وہابیوں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ان کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو انہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ بہت نیک ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو یہ ہماری عبادت کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بس شفاعت قیامت کے دن ہوگی جسے میں حق دوں گا۔ یہ ساری چیزیں تم وہی کام کر رہے ہو جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور اہل مکہ کیا کرتے تھے، اور محمد رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابات دیا کرتے تھے۔ تمہارے بھی نادانوں، ہمارے بھی نادانوں وہی جوابات ہیں جو ہمارے لیے انتہا درجے افسوسناک ہیں۔ اولئک هم الخاسرون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ فرما رہا ہے یہ بات تمہیں ان سے صاف صاف کہہ دینی چاہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ بات تمہیں ان سے صاف صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے انبیاء کی طرف، اے محمد تمہاری طرف اور تم سے پہلے سارے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو ہم تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے، تمہارے کسی عمل کی ہمارے یہاں کوئی وقت نہیں ہوگی، تم بہت اچھے اچھے اعمال کرو گے۔ کسی نے دیکھو دنیا میں پانی لگا دیا ہے، کسی کافر نے، کوئی پوری طرح سے کھانے کھلا رہے ہیں، کسی کے ہاں ڈھابے چل رہے ہیں، کسی کے ہاں کچھ چل رہے ہیں، نہیں، اللہ فرما رہا ہے شرک کے ساتھ یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں تمہارے، یہ تمہارے برباد، تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارے میں رہ جاؤ گے، وہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دو کاموں کا حکم دیتا ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا، دو کام ایسے ہیں جو تمہیں کرتے ہی رہنا ہے۔ فرمایا دو کاموں میں، فرمایا توجہ دلائی گئی، پہلا کام صبر ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دو نمبر دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، نعمتوں پر شکر بجا لاؤ، آزمائشوں پر صبر کرو، آزمائشوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر، نافرمانی پر سخت عذاب کی وعید ہے۔ چار چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، نافرمانی پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور شکر پر برکتوں کے وعدے ہیں، ناشکری پر نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اگر تم ناشکری، ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتے رہو گے تو ہم ان نعمتوں کو دینے پر بھی قادر ہیں اور ان نعمتوں کو چھین لینے پر بھی قادر ہیں۔ ہم تمہیں دے کر ان نعمتوں کو چھین لینے پر بھی قادر ہیں، لہٰذا ناشکری سے ڈرو کہ کہیں یہ نعمتیں تمہاری ضائع نہ ہو جائیں اور اللہ تمہاری ان نعمتوں کو چھین نہ لے جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہاری زندگی میں ذرا ساری بہار نظر آ رہی ہے، اس بہار کی قدر کرو، اس خوشحالی کی قدر کرو۔ اگر تم نے اس خوشحالی کی قدر نہیں کی تو
تو یہ خوشحالی چھین بھی لی جا سکتی ہے. تم یہ مت سمجھو یہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. والارض جميع ما قدر اللہ حق قدرہ. لیکن کیا فرمایا، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی. یہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کی، اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کر رہے ہیں. حال یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. حال یہ ہے قیامت کے دن کہ پوری زمین اور آسمان یہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی. قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ آسمان اور یہ زمینیں ساری کی ساری ایک گندے ہوئے آٹے اور گندی ہوئی مٹی کی طرح سے اس کے ہاتھ میں ہوں گی. اور اللہ فرمائے گا یہ ان زمینوں پر فخر کرتے تھے، یہ آسمان اور یہ زمین آج کیا ہیں؟ میری مٹھی میں. دیکھو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں، یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. یمین دائیں ہاتھ میں، اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گی اور اس طرح وہ کر کے دکھائے گا. پاک ہے وہ ذات شرک سے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو شرک کرے گا اس پر ہم نے جنت کو اور جنت کی خوشبو تک کو حرام کر دیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں بے شمار بہت سارے اور بے شمار گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک میری ضد ہے. شرک ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، لہذا شرک سے بچو. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. اس روز ایک سور پھونکا جائے گا. بس یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر چیز زمین و آسمان کی ہر چیز بالکل نسیم منسیہ. ایک سور کے پھونکنے سے ایسی سونامی اور ایسا حالات ہو جائے گا، ساری چیزیں ہو جائیں گی. ثم نُخِرَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر دوسرا پھول پھونکا جائے گا، یکایک سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور ننگے کھڑے ہوں گے. قبروں سے ایک قبر سے 100 200 کئی 100 نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ سب ننگے ہوں گے، ایک دوسرے سے شرم ہوگی، سب شرمائیں گے. آپ نے فرمایا اے عائشہ کہاں شرم کی باتیں کر رہی ہے، انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگا، نفسی ہوگا. انسان کو یہ ہوش ہوگا کہ میں ننگا ہوں، یہ بھی ہوش نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، وہ ماں بیٹے سے، اور بھائی سے، اور بیوی اپنے شوہر سے، اور شوہر اپنے بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، جگہ کی تلاش کر رہا ہوگا. این السکون این السکینہ، کہاں ہے وہ نفس نفسی ہوگی. لہٰذا اس دن سے ڈرو. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. زمین اپنے رب کے نور سے، اس کے بعد زمین اپنے رب کے نور سے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ. اللہ فرما رہا زمین اپنے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال ظاہر کر دی جائیں گی. ہر ایک کی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں اس کا چٹھا دے دیا جائے گا. اپنے ہاتھ میں اپنی فائل لے لو. انکم ٹیکس آفیسر وہاں بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھو. یہ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کی فائل مل گئی، اس کی فائل، اس کا نامہ اعمال مل گیا، وہ بڑا خوش نصیب ہے. جس کے بائیں ہاتھ میں ملا وہ بڑا بد نصیب ہے، روئے گا. فرمایا وہ دل کتاب وجیء بالنبیین والشہداء. تو اس دن سارے کے سارے نبی اور سارے کے سارے شہداء سب حاضر ہو جائیں گے، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ہر شخص کا درجہ اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا. ہر شخص کا درجہ اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا. جس نے نیکی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کے سامنے آ جائے گی، اور اس نے ذرہ برابر بھی بدی اور گناہ کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری سب کی حفاظت فرمائے. الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ
اس دن سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور اس دن کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس دن کو ہم کامیاب بنائیں، اس دن کے لیے ہم کچھ کرتے رہیں، اس دن کے لیے ہم کچھ تیار کرتے رہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ تیار کر لیا، یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، ارے اللہ کے بندو آخرت کے لیے کیا بنایا، یہ غور کرتے رہا کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔